السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی احادیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع ایمانیات کے بارے میں، ایمانیات کا باب نمبر 29، 30، 31 اور حدیث نمبر 40، 41، 42 اور 43 بیان کی جائے گی۔ اس میں بتایا جائے گا کہ اللہ کو زیادہ محبوب وہ دین کا کام ہے جو ہمیشہ جاری رہے، ایمان کا زیادہ اور کم ہونا ثابت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام میں سے ہے۔ پورا سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ باب نمبر 29، حدیث نمبر 40، اللہ کو زیادہ محبوب وہ دین کا کام ہے جو ہمیشہ جاری رہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس کوئی عورت بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بولی کہ یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی نماز کی کثرت کا حال بیان کرنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، دیکھو تم اپنے ذمہ اسی قدر اعمال کی بجا آوری رکھو جن کی ہمیشہ کرنے کی تم کو طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تا وقتی کا تم خود عبادت کرنے سے تھک جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ دین کا کام ہے جس پر اس کا کرنے والا مداومت ہمیشگی کرے۔ باب نمبر 30، حدیث نمبر 41، ایمان کا زیادہ اور کم ہونا ثابت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو برابر نیکی یعنی ایمان ہو تو وہ دوزخ سے نکل آئے گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گندم کے ایک دانے کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو تو وہ بھی دوزخ سے نکل آئے گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں ذرے کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو تو وہ بھی دوزخ سے نکل آئے گا۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 42، ام المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم پر یعنی یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ نازل ہوئی بطور عید منا لیتے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا یہ آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کہ آج میں اللہ نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سن کر کہنے لگے کہ بے شک ہم نے اس دن کو اور اس مقام کو یاد کر لیا ہے جس میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن عرفہ میں مقیم تھے اور جمعہ کا دن تھا۔ باب نمبر 31، حدیث نمبر 43، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام میں سے ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نجد کا رہنے والا پراگندہ حال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے مگر یہ نہ سمجھ پاتے کہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ وہ شخص بولا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے نفل پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ماہ رمضان کے روزے۔ اس نے عرض کی کہ کیا
اس کے علاوہ اور روزے بھی میرے اوپر فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا تو اس نے کہا کہ کیا میرے اوپر اس کے علاوہ اور بھی کوئی صدقہ بھی فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پلٹا کہ اللہ کی قسم، میں ان مذکورہ فرائض میں نہ اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ میری آنے والی ویڈیو میں باب نمبر 32، 33، 34 اور حدیث نمبر 44، 45، 46 اور 47 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا جنازوں کے پیچھے چل کر جانا ایمان میں سے ہے، اور مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اس کی بے خبری میں اس کا عمل اکارت ضائع نہ ہو جائے، اور جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور علم قیامت کی بابت پوچھنا۔ پوری حدیث سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے، اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔